بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اس تپتی ہوئی دوپہر میں دور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آتا دیکھنے والا انصار یا مہاجرین میں سے نہیں بلکہ مدینے کی یہودیوں میں سے ایک شخص تھا۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی خوشی سے چلا اٹھا، اوس اور خزرج تمہاری خوش قسمتی آن پہنچی ہے۔ پھر اس نے یوں ہی چلاتے اور شور مچاتے واپس مدینے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس وقت یہ شخص نہیں جانتا تھا کہ جلد ہی وہ اور مدینے کے سارے یہودی اپنے ان الفاظ پر پچھتایا کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے پہنچنے کی خبر فوراً ہی پھیل گئی۔ لوگ خیر مقدم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑتے دوڑتے ہوئے اس راستے پر پہنچ گئے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر بیٹھے چلے آ رہے تھے۔ مومنین کی خوشی دیدنی تھی، ایک کے پیچھے دوسرا، اور پھر مدینہ کا تقریباً ہر شخص آگے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے یہاں ٹھہرنے کی دعوت دینے لگا۔ کئی تو ایسے تھے جو باقاعدہ مہمان نوازی کا موقع فراہم کرنے کی بھیک مانگ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو ٹال دیا، اس کے بجائے کہنے لگے اونٹنی جہاں ٹھہرے گی وہیں پڑاؤ ڈالیں گے۔ چنانچہ اس کی مہار کھلی چھوڑ دی گئی۔ اونٹنی خرامہ چلتی ہوئی نخلستان کے وسط میں پہنچ گئی اور ایک پتھریلے احاطے میں ٹہلنے لگی۔ پہلے پہل یہ جگہ قبرستان ہوا کرتی تھی مگر اب یہاں کھجوریں خشک کی جاتی تھیں۔ اونٹنی آہستگی سے جھکی اور پہلے اگلی ٹانگوں کا بکل مار کر اور پھر پچھلی ٹانگیں بھی سمیٹ کر جھولتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ تسلی سے بیٹھنے کے بعد وہ ارد گرد ہجوم کو یوں تاڑنے لگی جیسے کہتی ہو بس یہیں اور کہیں نہیں۔ جس طرح سور کی پہاڑی میں غار کے دہانے پر جن مکڑیوں نے جالے بند دیے تھے ویسے ہی یہ اونٹنی بھی ولایت اور بزرگی سے مالا مال مخلوق کا درجہ پالے گی۔ لوگ کہا کریں گے اس اونٹنی نے اللہ تعالیٰ کی منشا بتاتی ہے۔ بہرحال جب اونٹنی ٹھہر گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے تو اصولی طور پر ہجرت مکمل ہو گئی۔ اسلام نے مکہ میں جنم لیا تھا مگر اس کا جھولا مدینہ ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسلام جوان ہوگا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے منظر نامے پر ایک مضبوط انتہائی تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن جائے گا۔ اسی دن اسلامی دور یعنی ہجر سے ہجرت اور پھر ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے اور تاریخ میں یہی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ کے پیروکاروں کے انتظار کے شب و روز کی بھی شروعات ہوتی ہے۔ انہی مکہ کے گھاٹی میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے 7 سال کے طویل عرصے تک دن اور رات کرنا ہوگا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔